اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشہور عربی خطبہ الہامیہ کے ایک حصے کا اس پروگرام میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ قسط نمبر 2 ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو۔ تمہیں قوت دی گئی اور پھر یہ الہام ہوا، کلام اصیحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالی جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے منہ سے نکلتے جاتے تھے اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، پس خطبہ الہامیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ خطبہ الہامیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو 11 اپریل 1900 کو ظاہر ہوا، اور اب آج کے پروگرام کے لیے عربی خطبہ الہامیہ کے ایک حصے کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور مرفوع وہ ہے جس کو اس محبوب کے ہاتھ سے جام وصال پلایا جاتا ہے جو حسن و جمال کا دریا ہے، اور ربوبیت کی چادر کے نیچے داخل کیا جاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ عبودیت ابدی طور پر رہتی ہے، اور یہ وہ آخری مقام ہے جس تک کہ ایک حق طالب انسانی پیدائش میں پہنچ سکتا ہے۔ پس اس مقام سے غافل مت ہو اے مخلوق کے گروہ، اور نہ اس بھید سے غافل ہو جو قربانیوں میں پایا جاتا ہے، اور قربانیوں کو اس حقیقت کے دیکھنے کے لیے آئینوں کی طرح بنا دو، اور ان وصیتوں کو مت بولاؤ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے خدا اور اپنی موت کو بلا رکھا ہے۔ اور اس پوشیدہ بھید کی طرف خدا تعالیٰ کی کلام میں اشارت کی گئی ہے۔ چنانچہ خدا جو اصدق الصادقین ہے اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس خدا کے لیے ہے جو پروردگار عالمیہ ہے۔ پس دیکھو کہ کیوں کر نسخ کے لفظ کی حیات اور ممات کے لفظ سے تفسیر کی گئی ہے، اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس اے عقل مندو، اس میں غور کرو، اور جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی،
پس بتحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی، اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے، جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا۔ اور اسی کی طرف ہمارے سید برگزیدہ اور رسول برگزیدہ نے، جو پرہیزگاروں کا امام اور انبیاء کا خاتم ہے، اشارہ کیا ہے اور فرمایا وہ خدا کے بعد سب سچوں سے زیادہ تر سچا ہے۔ بتحقیق قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہیں، جو سب مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہوں، اور آن جناب نے ان کالمات میں قربانیوں کی حکمتوں کی طرف فصیح کالموں کے ساتھ جو موتیوں کی مانند ہیں اشارہ فرمایا ہے۔ بس افسوس اور کمال افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان پوشیدہ نقطوں کو نہیں سمجھتے اور اس وصیت کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک عید کے معانی بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ غسل کریں اور نئے کپڑے پہنیں اور طعام کو سارے منہ کے ساتھ اور دانتوں کے کناروں سے چباویں، خود اور ان کے اہل و عیال اور نوکر اور غلام، پھر آرائش کے ساتھ نماز عید کے لیے باہر نکلیں جیسے بڑے رئیس ہوتے ہیں، اور تو دیکھے گا کہ اچھے کھانوں میں اس دن ان کی سب سے بڑھ کر خوشی ہے، اور ایسے ہی اچھی اور نفیس پوشاکوں میں انتہائی مرتبہ ان کی حاجتوں کا ہے، اور ایسا ہی اچھی اور نفیس پوشاکوں میں انتہائی مرتبہ ان کی حاجتوں کا ہے، تا قوم کو دکھلائیں اور نہیں جانتے کہ قربانی کیا چیز ہے، اور کس غرض کے لیے بکریاں اور گائیاں ذبح کی جاتی ہیں، اور کس غرض کے لیے بکریاں اور گائیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ اور ان کے نزدیک ان کی عید فجر سے لے کر عشاء کے وقت تک محض اس لیے ہے کہ خوب کھایا جائے اور پیا جائے اور عیش خوشگوار کیا جائے اور عمدہ لباس پہنا جائے اور چالاک گھوڑوں پر سواری کی جائے اور گوشت تازہ کھایا جائے۔ اور اس دن ان کا کام بجوز اس کے تو نہیں دیکھے گا کہ نرم اور ملائم کپڑے پہنیں اور بالوں کو کنگھی کریں اور آنکھوں کو سرما لگائیں اور پوشاک پر عطر ملیں اور اپنے ترے اور زلفیں خوب صاف کریں جیسے کہ زینت کرنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں، اور پھر مرغی کی طرح جو دانہ پر چونچ مارتی ہے چند دفعہ نماز کے لیے حرکت کریں، ایسی حرکت جو اس کے ساتھ کچھ بھی حصہ حضور نہ ہو اور وصل سے بکثرت ہوں اور دل میں پراگندگی ہو۔ پھر طرح طرح کی غذاؤں کی طرف جھک جائیں اور طرح طرح کے کھانوں کی طرف اور چارپائیوں کی طرح 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 کی نعمتوں سے پیٹ بھر لیں اور لابھ کی طرف میل کریں اور باطل کاموں کی طرف متوجہ ہوں اور شہوات کی چراگاہوں میں اپنے نفسوں کو چھوڑ دیں، اور گھوڑوں پر اور یکوں پر اور اونٹوں پر اور اونٹنیوں پر اور خچروں پر اور لوگوں کی گردنوں پر سواری کریں، کئی قسم کی زینتوں کے ساتھ، اور تمام دن بیہودہ باتوں میں ضائع کرنے میں اور ایک دوسرے کو گوشت بھیجنے کا تحفہ اور باہم فخر کرنا، گائے کے گوشت اور بکروں کے گوشت کے ساتھ، اور خوشیاں اور رنگا رنگ کی شادیاں اور نفس کی کششیں اور سرکشیاں اور ہنسی اور کہکہ مار کر ہنسنا پچھلے دانتوں کے نکالنے سے، اور کہکہ مار کر ہنسنا پچھلے دانتوں کے نکالنے سے،
اور اگلے 2 دانتوں کے نکالنے سے، اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف، اور ان کا بوسہ اور گلے لپٹانا، اور بعد اس کے ان کے جائے کمر بند، اور بعد اس کے ان کے جائے کمر بند۔ پس ہم اسلام کی مصیبتوں پر ان للہ پڑھتے ہیں، پس ہم اسلام کی مصیبتوں پر انا للہ پڑھتے ہیں، اور نیز دنوں کی گردش پر دل مر گئے اور گناہ بہت ہو گئے اور بے قراریاں بڑھ گئیں۔ پس اس اندھیری رات کے وقت اور تند ہوا کی تاریکی کے وقت خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو، سو میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں جو خدا کے حکم سے آیا ہے، اور بندہ مدد یافتہ ہوں، اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا، اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے، قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے، اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہاتھوں سے بہت دور ہے، اور میری اوپر چڑھنے کی بلندی قیاس میں نہیں آ سکتی، اور یہ قدم میرا خدا تعالیٰ کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے تیز تر ہے۔ پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ، اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔